بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی برکات نے نکاح دیا، نبی پاک نے نکاح کیتے بھی، حضور نے نکاح کروائے بھی، یہ نہیں کہ حضور دولہا بن کے گئے بھی تے نبی پاک دے گھر دولہا بن کے آئے بھی۔ چار خلفاء نے انہی تے حضور علیہ السلام دے نکاحاں دا تذکرہ اگر تفصیل نال پہلے نکاح دا ذکر کیتا جائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نال، یہی ایک طویل بات ہے، لمبا موضوع ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دولہا بن کے گئے بھی تے حضور دے گھر دولہا بن کے آئے بھی۔ کیڑے بختاں والے لوگ نے جنہاں دے گھر نبیاں دا سردار دولہا بن کے گیا ہے۔ محبت نال کہہ لو سبحان اللہ، تھوڑا جا اچھی آواز نال کہہ لو سبحان اللہ۔ کڈے عظمتاں اور شانہ والے لوگ نے جنہاں دے گھر نبیاں دا سردار دولہا بن کے گیا ہے، پہلا خلیفہ ہے، تاجدار صداقت، افضل صحابہ بھی تحقیق، بعد الانبیاء یار غار مصطفیٰ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہاں دے گھر نبیاں دے سردار دولہا بن کے گئے، صدیق اکبر دی پیاری بیٹی عالمہ فاضلہ معلمہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ نبی پاک بھی نکاح اندر نے کڈا بختانہ ابو بکر صدیق ہے جن دی بیٹی نبیاں دے سردار دی نکاح اندر ہوئے، یہ کوئی چھوٹی جی بات نہیں، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر 3 دن تک جبریل امین ریشمی کپڑے دے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ دی تصویر نو لپیٹ کے حضور دی بارگاہ دے اندر لے کے آندے رہے، 3 دن تک لے آندا گیا۔ دسیا گیا کہ حضور ابو بکر صدیق دی بیٹی عائشہ صدیقہ نال نکاح کرو، اللہ رب ذوالجلال دی منشا ہوئی ہے، اللہ رب ذوالجلال اے ہوئی چاہندا ہے کہ تسی ابو بکر صدیق دی بیٹی نال نکاح کرو۔ عائشہ صدیقہ تیری عظمت تو قربان جاواں، عائشہ صدیقہ بھی اس خاتون دا نام ہے جدے نکاح دا پیغام اللہ رب ذوالجلال نے آسمان تو نازل فرمایا ہے۔ محبت نال کہہ لو سبحان اللہ، ایتھے اگر بہ جاؤ گیا ڈبے دی آواز آنی رہے گی، پیار نال کہہ لو ذرا سبحان اللہ۔ بختانے لوگ نے جنہاں دے نکاحاں دا پیغام اللہ رب ذوالجلال آسمان تو پیا بھیج دے، نبی پاک دا نکاح ہو گیا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے نال بختانی خاتون نے وا ابو بکر تیری بیٹی دی عظمت تو نثار جاواں، کوئی چھوٹی جی خدمت نہیں، بہت بڑی بارگاہ دے اندر سرکار دی خدمت کر دیاں رہیاں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ابو بکر دی بیٹی ہوئے جڑی نبی پاک واسطے آٹا گلنی، جڑی رسول اللہ دے پاک لباس نو اپنی ہتھاں نال دھوے، جڑی نبی پاک دا پاک بستر بچھائے، اس خاتون دا نام عائشہ صدیقہ ہے۔ نبی پاک دی پاک پیشانی تے اگر پسینہ ہے اپنے پاک دوپٹے نال صاف کرن والی خاتون دا نام عائشہ صدیقہ ہے۔ اسی تے اس لیے کہنے یا آقا دے پسینے نو ماں عائشہ نے صاف کیتا، آقا دے پسینے نو ماں عائشہ نے صاف کیتا، تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا، تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا، عرشہ تو مولا نے خود دتیاں گواہیاں نے، میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا،
مل کے پڑھ لو جدو اما عائشہ صدیقہ تے الزام لگایا منافقہ نے اللہ نے سورہ نور دی آیات دا نزول فرمایا عائشہ تو مولا نے خود دتیاں گواہیاں لے میرے سون دی بیوی دا کردار بڑا محبت نال کہہ لو سبحان اللہ اللہ رب ذوالجلال نے بڑی عظمتاں اور شاناں نال نوازی ہے انہاں لوگاں نو پہلا خلیفہ جدا نام ابو بکر صدیق ہے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی پیاری بیٹی سیدہ حفصہ رسول اللہ دے نکاح اندر کتنا اللہ رب ذوالجلال نے فاروق اعظم نو مرتبہ عطا کیتا ہے کڈیاں شان والا فاروق ہے فرمایا میرے عمر دے سائے تو شیطان بھی ڈردا ہے حضور نے فرمایا عمر جس گلی دے اندر پیر رکھ دے شیطان رستہ چھوڑ جاندا ہے ایڈی عظمتاں والا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی پیاری بیٹی سیدہ حفصہ رسول اللہ دے نکاح اندر ہے تیسرا خلیفہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نال رسول اللہ دی بیٹی سیدہ رقیہ دا نکاح ہویا نبی پاک بدر دے میدان ال جان لگے حضرت رقیہ بیمار سن نبی پاک نے فرمایا عثمان تم میدان بدر اندر نہ جاؤ تم مدینے دے اندر ہی رہ میری بیٹی بیمار ہے اس دا خیال رکھ حضور جدو میدان بدر تو واپس آئے حضرت رقیہ دا وصال ہو گیا سی نبی پاک اپنی بیٹی دی قبر تے بھی آئے اکھاں نم بھی ہویاں آنسو بھی نکلے پھر رسول اللہ نے اپنی دوسری بیٹی دا نکاح کرنے دا ارادہ کر لیا اپنی بیٹی ام کلثوم جا کے دسیا فرمایا بیٹی تینوں پتہ ہے میں کس شخصیت نال تیرا نکاح کرن لگیا حضور کون ہے فرمایا عثمان ہے اے عثمان کوئی عام نہیں فرمایا عثمان دی شکل حضرت ابراہیم دے نال ملدی ہے فرمایا عثمان دی شکل حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال مل دیئے ایڈیاں عظمتاں والا ہے عثمان ایڈیاں شاناں والا ہے انہاں دی عظمت میں کی بیان کراں انہاں دا مرتبہ میں کی بیان کراں انہاں دیاں شاناں میں کی بیان کراں جنہاں دی عظمتاں نبیاں دا سردار بیان کر رہے ہیں رسول اللہ خود بیان کر رہے ہیں فرمایا تھی ہے میں تیرا نکاح عثمان غنی نال کرن لگیاں اے دی شکل حضرت ابراہیم دے نال مل دیئے نبی پاک صاحب الاولاق نے انہاں صحابہ دی خود عظمت بیان کی تھی امام نبہانی کا مل ایک دن سرکار حدیث پاک امام نبہانی نے نقل کی تھی ایک دن حضور مسجد نبوی اندر آئے حجۃ الوداع تو بعد پہلا اور آخری حج کرنے تو بعد جدوں واپس مدینے آئے پھر مسجد نبوی اندر داخل ہوئے سرکار منبر تے آئے نبی پاک نے جدوں قدم مبارک منبر تے رکھیا فرمایا لوگو میں ابو بکر تے راضی ہاں تسی بھی ابو بکر دا مرتبہ پہچانو سرکار پھر فرمایا میں عمر تے راضی ہاں میں عثمان تے راضی ہاں میں علی تے راضی ہاں طلحہ و زبیر تے راضی ہاں سعد اور سعید تے راضی ہاں عبد الرحمن بن عوف تے راضی ہاں واہ صحابہ تہاڈی عظمت تو قربان جاواں حاجی حج کردا ہے اللہ تے اللہ دا رسول راضی ہو جائے نمازی نماز پڑھدا ہے اللہ تے اللہ دا رسول راضی ہو جائے قاری قرآن پڑھدا ہے اللہ تے اللہ دا رسول راضی ہو جائے اے کوئی چھوٹا جہا مرتبہ نہیں جس دن باپ اولاد نو کہہ دے میں پترو تواڈے تے راضی ہاں اولاد دی معراج ہوندی ہے اولاد واسطے اس تو وڈا دن ہور کوئی نہیں ہوندا کہ باپ کہہ دے میں اپنی اولاد تے راضی ہاں اولاد کہندی ہے مل پیا گیا ہے جس دن استاد کہہ دے میں شاگرد تے راضی ہاں شاگرد کہندا مل پیا گیا تعلیم حاصل کرنے دا آج استاد کہندا ہے میں راضی ہاں اپنے شاگرد تے جس دن پیر مرید نو کہہ دے میں اپنے مرید تے راضی ہاں اس دن مرید واسطے معراج ہوندی ہے مرید کہندا بڑی گل ہے واہ صحابہ
تہاڈی عظمت تو قربان جاواں۔ حضور منبر تے نے فرمایا لوگو میں ابو بکر تے راضی ہاں، میں عمر تے راضی ہاں، میں عثمان تے راضی ہاں، فرمایا میں علی تے بھی راضی ہاں، طلحہ اور زبیر تے بھی راضی ہاں، سعد اور سعید اور عبد الرحمن بن عوف تے راضی ہاں۔ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر اور رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر انہاں دے کتنے عمل پسند ہون گے۔ سرکار نے صحابہ دے جھرمٹ اندر اعلان فرمایا ہے، فرمایا صحابہ میں انہاں تے راضی ہاں جنہ جنہ دے میں نام لینے تسی بھی انہاں دا مقام پہ جانا۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، خطیب پاکستان۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ جس دن پتر نو باپ کہہ دے میں تیرے تے راضی ہاں، یہ کوئی چھوٹی جی گل ہوندی؟ اولاد لی بڑی وڈی گل ہوندی۔ قاری صاحب اپنے کسی شاگرد نو کہہ دین میں تیرے تے راضی ہاں، او دے لئی بڑی وڈی گل ہے۔ پیر صاحب اپنے مرید نو کہہ دین میں تیرے تے راضی ہاں، اے او دے واسطے بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ کرام دے جھرمٹ دے اندر حضور نے اعلان کیتا ہے، فرمایا ابو بکر میں تیرے تے راضی، عمر میں تیرے تے راضی، عثمان میں تیرے تے راضی۔ ایویں راضی نہیں ہوئے، انہاں اپنی مرضی نال عمل نہیں کیتا، اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا نال زندگی گزاری ہے۔ اے نہیں بھی دل کیتا نماز پڑھ لی، دل کیتا فیلم میں چلا گیا، دل کیتا قرآن پڑھ لیا، نہیں تے گالاں کڈیاں، بے حیائی دے کام کیتے۔ حضور نے اعلان اس واسطے کیتا ہے، فرمایا انہاں دی عملاں وچ کمی کوئی نہیں۔ اللہ بھی قرآن نازل کیتا ہے، فرمایا لقد رضی اللہ عنہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سونیا جنہ تیرے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، اے 1400 یا 1500 جتنے بھی صحابہ نے میں رب سارے تے راضی ہو گیا۔ اے جماعت ہے جنہ دا مل پیا، جنہ دی زندگی کام ایک بھی شدہ نہ کرے تے کہے کہ ویکھی جائے گا قبر جے ہوئے گی۔ اے مولویاں دیاں ساریاں گلاں، مولویاں دیاں گلاں نہیں، قبر چانن ہو جائے گا، پھر پچھتاوا لگے گا۔ یہ تھوڑا جا لطف آندا ہے ٹھاٹ ہوئیے دے اندر بے حیائی دیا کماں کہ لوگ کی کہن گے جی اگر یہ کام نہ کیتے بعد بڑی پچھتاوا لگتا ہے، بڑی مشکل بندی ہے۔ حضرت عثمان دا، فاروق اعظم دا، صدیق اکبر دا نا ایویں نہیں لیا۔ صلح حدیبیہ دے موقع تے جدو سرکار نے حضرت عثمان نو اپنا سفیر بنا کے مکے بھیج دیتا، رات لنگائی، جدو صبح ہوئی نا رات حضرت عثمان مکے چ اپنے چاچے دے پتر دے گھر ٹھہرے، چاچے دے پتر نے کلمہ نہیں سی پڑھیا، سویرے کافران دی ایک میٹنگ لگنی سی، ایک بیٹھک، او دے وچ فیصلہ ہونا سی۔ ایک علیحدہ بات ہے، حدیبیہ دا جڑا موقع ہے انہوں سمجھان لئی تھوڑا جا وقت چاہیے ہے، لیکن میں جڑی گل کرنا چاہنا، انہاں عمرہ کرن حضور آئے سن تے انہاں کہا سی عمرہ نہیں مشرکاں کیا کرن دینا، مکے دیاں کافراں بھی یہ سال پیچھے مڑ جاؤ، مکے تو مدینے چلے جاؤ، اگلے سال عمرہ کرنا آنا تے کچھ شرائط طے کرنے ہیں۔ وہ میٹنگ، وہ بیٹھک پنچایت لگنی تھی جتھے شرطاں طے ہونیاں سن، تے حضرت عثمان رات کڈی اپنے چاچے دے پتر دے گھر تے صبح اس پنچایت ال نو تردے جا رہے ہیں تے اپنی طے بند شریف جڑا نا گٹیاں تو اتے کیتا ہے، گٹیاں تو تھلے نہیں اتے کیتا ہے۔ اج میں کئی بندیاں دی دھوتی بازار صاف کر دی ہوندی، یہ مکروہ عمل ہے، اوپر ہونا چاہیے گٹیاں تو طے بند۔ جویں اسی نماز ٹائم کردے ہیں مطلقاً حکم ہے، صرف نماز چی نہیں، بعد وچ تھلے ہو گیا ہے چردے پھردے ہیں، ایک علیحدہ گل ہے، ہن جے مطلقاً حکم ہے کیوں کری سکتے۔ حضرت عثمان دا طے بند شریف جڑا ہے وہ گٹیاں تو اتے
بازار جا رہے چاچے دا پتر پیچھے ہے کہن لگے عثمان تینوں پتہ نہیں اپنے مکے دا رواج ہے جی دی چادر لمک دی ہوئے انہوں عزت آلیا سمجھیا جاندہ ہے یعنی گٹیاں تو تھلے ہوئے زمین نال کسڑ دی ہوئے مکے دے لوگ انہوں کہن دینے کہ چودری ہے عزت آلیا تو کی فقیرانہ کام کیتا ہے تیرا تیبان تا گٹیاں تو بھی اتے ہے اس نو ذرا تھلے کر پرانے طریقے دے مطابق جو مکے دا رواج ہے طریقہ ہے حضرت عثمان دے جملے سننا آپ رک گئے چاچے دے پتر دی آنکھاں چکھاں پا کے کیا اپنی زبان بند کر میں مکے دا رواج دیکھا یا اپنے محبوب دی سنت نو دیکھا مینوں انہاں دے رواج نال کی لگے مینوں انہاں دے طریقے نال کی لگے میں انہاں نو نہیں ویکھنا میں تے اپنے محبوب دی سنت نو ویکھنا اے لوگ نے ہمیں حضور نے منبر تے آ کے نہیں کیا میں ابو بکر تے راضی ہاں میں عمر تے راضی ہاں میں عثمان تے راضی ہاں اس واسطے اعلان کیتا ہے کہ انہاں رسول اللہ دی ہر گل تے عمل کیتا ہے جو حضور دی زبان چوں نکلیا اس تے عمل کر کے زندگی گزاریے نبی پاک نے فرمایا ام کلثوم میں تیرا نکاح عثمان دے نال کرنا چاہنا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم دا خطبہ نکاح بھی حضرت عثمان دے نال پڑھ دیتا جدوں دوجی بیٹی دا بھی انتقال ہو گیا ام کلثوم بھی فوت ہو گئیاں ہن حضور دیاں بیٹیاں کوئی نہیں نکاح جنہ دا ہون والا ہوئے سیدہ فاطمہ تے زندہ لیکن نکاح مولا علی نال ہو چکی ہے حضور منبر تے آئے آکے اعلان کیتا ہے فرمایا لوگوں سن لو اگر میریاں 40 تھیاں ہوندیاں یکے بعد دیگرے فوت ہوندیاں جاندیاں میں اپنیاں تھیاں دا نکاح عثمان دے نال کردا جاندا ایڈیاں زمندہ والا ہے یہ عثمان اللہ رب ذوالجلال نے اتنیاں شانہ نال اس عثمان نو نوازی ہے کہ جدی عظمت نبیان دا سردار بیان کردہ ہے آج تک کائنات اندر کوئی بندہ ایسا نہیں جدے نکاح اندر کسے نبی دیاں 2 بیٹیاں عثمان اس شخصیت دا نام ہے جدے نکاح اندر نبیان دے سردار دیاں 2 بیٹیاں رسولہ دے امام دیاں 2 بیٹیاں اللہ رب ذوالجلال نے انہاں نو بڑا مقام عطا کیتا ہے چوتھا خلیفہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دے نکاح اندر رسول اللہ دی ساریاں تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ کون سیدہ فاطمہ جنہاں دا استقبال حضور نے کھلو کے کیتا ہے اس معاشرے دے اندر کہ جدوں لوگ بچیاں نو زندہ دفن کر دیا کر دے دن گلے دبا دیا کر دے دن حضور نے اس معاشرے دے اندر بیٹیاں دی عظمت نو بیان کیتا ہے فرمایا صحابہ سن لو اے تھیاں زحمت بن کے نہیں آندیاں اللہ دی رحمت بن کے آندیاں نے اللہ دی رحمت بن کے آندیاں کھلو کے اپنی بیٹی دا استقبال کرنا متھا چم کے سینے نہ لانا کیونکہ ہے مصطفیٰ دا چہلتے قرار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چہلتے قرار فاطمہ مولا علی دے کردائے شنگار فاطمہ مولا علی دے کردائے شنگار فاطمہ مل کے سارے پڑھ لو ہے مصطفیٰ دا چہلتے قرار ہے مصطفیٰ دا چہلتے قرار فاطمہ مولا علی دے کردائے شنگار زہرا جدوں وی آیاں کھڑے ہو گئے حضور
زہرا جدوں بھی آیا کھڑے ہو گئے حضور اینو شان آکھاں یا کہ میں تعظیم فاطمہ اینو شان آکھاں یا کہ میں تعظیم شرما غیا دے ملک دی سالار فاطمہ ایک دن نبی پاک دی بزم لگی ہوئی ہے صحابہ کرام دا چھرمنڈے کیونکہ تھیاں پینا بیٹیاں بھی پردے دے اندر بیٹھ کے سن رہی ہیں توجہ نال بات سننا نبی پاک دی بزم لگی ہوئی ہے سرکار نے صحابہ کرام تے ایک سوال کر دیتا فرمایا صحابہ اے دسو عورت واسطے سب تو بہترین چیز کیڑی ہے صحابہ کرام خاموش نے مولا علی شیر خدا بھی اس بزم دے اندر موجود سن اس محفل دے اندر اٹھے تے آرام دے نال چل دیاں گھر تشریف لے کے آئے سیدہ فاطمہ گھر دے کم کاج اندر مصروف نے فرمایا خاتون نے جنت اے سیدہ فاطمہ آج تواڈے ابا جان دی بزم اندر اے سوال ہویا ہے حضور نے پوچھیا ہے کہ عورت واسطے سب تو بہترین چیز کیڑی ہے جواب دیو میں جا کے رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر اس سوال دا جواب دیاں سیدہ فاطمہ تیری عظمت تو قربان جاواں فرمایا پیارے علی عورت واسطے سب تو بہترین چیز ہے نہ کسی غیر مرد نو دیکھے نہ کوئی غیر مرد اس نو دیکھے عورت واسطے سب تو بہترین چیز ہے نہ کسی غیر مرد نو دیکھے نہ غیر مرد اس نو دیکھے آئے حضور دی بزم اندر محفل دے اندر آکے بیٹھ گئے حضور میں جواب دینا کھلو کے جواب دیتا مولا علی نے عورت واسطے سب تو بہترین ہے نہ کسی غیر مرد نو دیکھے نہ غیر مرد اس نو دیکھے ایڈی گل مولا علی نے کی تھی چپ کر گئے اے نہیں دسیا کہ اے جواب تواڈی بیٹی نے دیتا ہے صرف دسیا ہی ہے نبی پاک مسکرا پہ فرمایا فاطمہ بدعت ملی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے اینی گل اگوں نبی پاک نے کر دی تھی حضور نے صحابہ نو دسیا گویا کہ جواب تا علی پیا تھیندا ہے پر خوشبو فاطمہ دی پیا دی نعرہ غوثیہ شان مصطفیٰ شان پائنتن پاک خطیب پاکستان ایڈی عظمتاں والی خاتون ہے سیدہ فاطمہ انہاں دے نکاح دی جدوں باری آئی نبی پاک کول دو تین رشتے آئے سرکار نے کسی نال ہاں نہ کی چپ رہے مسجد نبوی دے اندر ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی حضرت فاروق اعظم اے موجود نے انہاں مولا علی دا ذہن بنایا کہ جاؤ نبی پاک دی بارگاہ دے اندر حضور کو رشتے آئے نے لیکن نبی پاک نے کسی نال ہاں نہیں کی تھی تسی جا کے گل کرو اے پیارے علی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک اپنی بیٹی دے نکاح دا ارادہ تھوڑے نہ رکھ دے ہوں مولا علی آئے پتہ کیتا کہ حضور کتھن پتہ چلیا کہ نبی پاک حضرت ام سلمہ دے پاک مکان اندر تشریف فرما نے آکے بوا کھڑکایا دروازہ لگایا ہے جی میں ہے مکان دا دروازہ ہے باہر آڑا دروازہ لگا ہے حضور اندر موجود نے باہر دروازہ کھڑکیا سرکار نے فرمایا ام سلمہ تینوں پتہ دروازہ کھڑکانا والا کون ہے حضور اللہ جان دائے یا اللہ دا رسول جان دائے فرمایا ام سلمہ اے دروازہ کھڑکانا والا کوئی عام نہیں میرا ویر علی المرتضی آیا
کوئی بھی آگے دروازہ کھڑکا سکتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے نام دسی ہے، فرمایا میرا ویر علی المرتضی دروازے تے آئے۔ ام سلمہ کہندی ہیں میں دروازہ کھولیا، حضور دی زوجہ نے نبی پاک دی بیوی نے دروازہ کھولیا ہے، پردے دی اوٹ اندر چلے گئیاں، مولا علی اندر آگے، حضور دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، بول دے نہیں پہ، چپ کر کے حضور دی بارگاہ دے اندر کھڑے۔ سرکار فرمایا علی خیریت نہ لائیں، مولا علی چپ لے، کتاباں سیرت دیاں دل دیاں۔ سرکار نے فرمایا علی تو بول یا نہ بول، تیرے آن تو تھوڑی دیر پہلے آسمان تو جبریل آیا ہے، اللہ دا پیغام لے کے آیا ہے، رب ذوالجلال دی منشا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح علی تیرے نال کر دیاں، جعلی اعلان کر دے، رجب دی 17 تاریخ ہوئے گی، یاد رکھ لے دل پیر دا ہوئے گا، زور دی نماز تو بعد میں اپنی بیٹی دا نکاح تیرے نال کر دیاں گا۔ حضرت بلال حبشی نے مدینے دیاں گلیاں دے اندر اعلان کروا دیتا، مولانا ابو نور بشیر صاحب کوٹلی لوہاراں لکھ دیں، فرمانے اعلان ہو گیا ہے مدینے دیاں گلیاں اندر کہ دل پیر دا آئے گا، رجب دی 17 تاریخ ہوئے گی، نبی پاک دی پیاری بیٹی ساریاں نال چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ دا نکاح مولا علی نال پڑھیا جائے گا۔ آ گئی ہے 17 تاریخ، رجب دی 17 تاریخ آ گئی ہے، دن پیر دائے تے برات چلیے، دولہ ولیاں دا سردار ہے، اس برات دا میزبان نبیاں دا سردار ہے۔ کیسی برات ہے، کائنات اندر بڑے بڑے لوگ دولے بڑے، بڑیاں بڑیاں براتاں ٹریاں، بڑیاں بڑیاں لوگاں وال ڈھکیاں، اے برات دے اندر مہمان بھی آلہ لے، میزبان بھی اس برات دے آلہ، دولہ بھی آلہ ہے، استقبال کرنا بھی کائنات اندر آلہ ہے۔ مولا علی شیر خدا دولہ بنے ہوئے، اصحاب دے جرمت اندر اے برات چلنیاں مسجد نبی اندر آئی، کڈا کمینہ یو بندہ جڑا کہندا ہے کہ اصحاب دے آپس دے اندر اختلاف سن، کوئی اختلاف نہیں، ابو بکر اور عمر تا مولا علی دا ذہن بنایا کہ جا کے رشتے دی گل کرو، آج کہندے نے اختلافات سن، کوئی اختلاف نہیں انہاں دا، آپس دے اندر محبتاں نہیں، آپس دے اندر پیار نہیں۔ آئیے برات مسجد نبی دے اندر زور دی نماز با جماعت ادا کی تھی، کوئی ڈھول ٹھمکا نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی اللہ گلہ نہیں، کوئی افرا تفری نہیں، کوئی اللہ گلہ نہیں، ادب دے نال جماعت آئی ہے مسجد نبی دے اندر، جماعت حضور دے پیچھے نماز ادا کی تھی ہے، با جماعت نماز ادا کی تھی ہے۔ سرکار نماز تو بعد تشریف فرما گئے، اصحاب موجود نے، سجے کھبے نبی پاک صاحب لولاگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ موجود نے، سرکار علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کلوں پہلے پوچھیا دی کہ علی حق مہر واسطے تیرے کل کی ہے؟ حضور کل جڑا میرے کل سامان ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک ذرہ ہے، ایک تلوار ہے۔ فرمایا گھوڑا بھی ضروری ہے، سواری ہے، سواری ضرورت دی چیز ہے، تلوار بھی ضروری ہے، حالات دا پتہ نہیں ہوندا۔ فرمایا جڑی ذرہ ہے اس نو فروخت کر دے، ذرہ لوہے دے لباس نو کیا جاندا ہے جڑا پہنی کر دے دن۔ مولا علی دی جڑی ذرہ سی صرف سینہ ڈھک دی سی، پشتو کپڑے دی ہویا کر دی سی۔ ایک دن پوچھن والےاں پوچھیا اے پیارے علی تہاڈی جڑی ذرہ ہے صرف سینہ ڈھک دی ہے، پشتو کپڑے دی ہے، اگے تے کوئی تیر آوے اگے تو لوہے دی ہے، تہاڈا سینہ تا بت جائے گا، جے کوئی پچھوں حملہ کر دے کانڈ زخمی ہو جائے گی، پچھوں بھی لوہے دی ہونی چاہیے۔ مولا علی دا جملہ سننا، فرمایا مینوں یہ کہنا لیا کہ میرا لوہے دا لباس صرف سینہ ڈھک دے، پشت نو نہیں ڈھک دا،
کنڈ نو نہیں ٹھکدا سن لے علی دی کنڈ تو کوئی وار کر ہی نہیں سکدا جدن علی دی کنڈ تو حملہ ہو گیا علی علی نہیں رہے گا اس نے پوچھیا حضرت دے اندر کی حکمت ہے فرمایا کنڈ تو حملہ دشمنوں تو کردا ہے جدوں بندہ میدان چھوڑ کے نسدا ہے علی نے آج تک میدان چھڈیا ہی نہیں کوئی کنڈ تو حملہ کر ہی نہیں سکدا فرمایا کہ آج تک علی نے میدان چھڑیا ہی نہیں کہ کوئی کانڈ تو حملہ کیویں کر دے گا فرمایا کانڈ تو کوئی حملہ کر ہی نہیں سکتا اللہ رب ذوالجلال نے کتنا مقام عطا کیتا ہے انہاں لوگاں نو کڈیاں عظمتاں نال نوازیا ہے کڈیاں شاناں نال اللہ رب ذوالجلال نے نوازیا ہے سرکار نے خطبہ نکاح پڑھیا ہے حقر مہر مقرر ہو گیا ہے پھر حضور گھر تشریف لے کے گئے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ نو سینے نال لایا خاتون جنت دیاں اکھاں شکبار ہو گئیاں اکھاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے آج سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دی یاد آ گئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری کچھ بیٹھے تو میں کھلا ہو جاتا ہوں علامہ مولانا پیر غلام سرور ساکی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا پیر غلام سرور ساکی صاحب ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ محبت نال کہہ لو سبحان اللہ پیار نال کہہ لو ذرا سبحان اللہ واسط تقریر اور مقایے اختصار چلیے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے کے آئے اپنی بیٹی نو سینے نال لگایا سیدہ خاتون جنت دیاں اکھاں اندر آنسو جاری ہو گئے کیونکہ میاں صاحب فرمانے نے تھیاں لئی پردیس و بابل تھیاں لئی پردیس و بابل اتے پترا لئی جا گیرا تھیاں لئی پردیس و بابل اتے پترا لئی جا گیرا چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اینے دھیاں دیاں تقدیراں آلہ لوگ نے جنہاں وال حضور دولہ بن کے گئے اور جڑے حضور وال دولہ بن کے آئے سارے رسول اللہ دے رشتہ دار آلن اللہ رب ذوالجلال نے سب نو عظمتاں اور شاناں نال نوازیا ہے مقام عطا کیتا ہے شاناں نال نوازیا ہے نبی پاک دی عظمت دی کیڑی کیڑی بات کراں رسول اللہ دے مقام اور مرتبے دی کیڑی کیڑی بات کراں ایک صحابی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نکاح نہیں سی ہوندا یعنی کوئی رشتہ نہیں سی آ رہا چہرے دا رنگ تھوڑا جہا کالا سی جس وجہ تو کوئی رشتہ نہیں آ رہا مناسب ایک دن نبی پاک دی بارگاہ دی اندر موجود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دی اندر بیٹھ کے حضور دے پاک چہرے دی زیارت کر لیں کیونکہ اصحاب رسول ہر ویلے رسول اللہ دے پاک چہرے دی زیارت کریا کر دے دن حضرت
انس رضی اللہ کو تعالیٰ بیان کر دیں رسول اللہ جنہ دن اندر وصال فرمایا ہے کئی دنوں تو بعد جدو نبی پاک نے ایک دن کھڑکی تو کپڑا ہٹایا رسول اللہ دا پاک چہرہ انج چمکا ماردا سی جویں اللہ دا قرآن چمکدا ہوندا ہے اصحاب رسول ہر ویلے نبی پاک دے چہرے دی زیارت نو ہی ترس دے رہا کر دے سیرت دیاں کتاباں دا مطالعہ کرو اصحاب رسول نبی پاک دا جلوہ دیکھن واسطے ہر ویلے بے تاب رہندے سن کیونکہ انہاں دا عقیدہ سی چہرہ مصطفیٰ مثل قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ مثل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام یہ پڑھ سکتے ہو تا مل کے پڑھ لو چہرہ مصطفیٰ مثل قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ مثل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام گلاں تے اتھے اور بھی کیتیاں جا سکدی ہیں نبی پاک دے چہرے دے متعلق لیکن گل ہور پاسے ٹر جائے گی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد کی گل حضور کوئی رشتہ ہی دین واسطے تیار نہیں دریائے رحمت جوش اندر آیا نبی پاک نے فرمایا اے سعد پریشان نہ ہو اس واسطے پریشان ہے کہ کوئی رشتہ نہیں پیا کردا تیرے نال تعلق نہیں پیا جوڑدا کیونکہ نکاح دو خاندان آپس دی اندر جڑ دے نکاح جدو ہوندا ہے فرمایا سعد جا قبیلہ بنو ثقیف دے سردار کول چلا جا عام بندے دے کول نہیں جانا اس قبیلے دے سردار دا بوا کھڑکا کے کہنا ہے نبیاں دے سردار نے بھیجیا ہے رسول اللہ نے بھیجیا ہے نبیاں دے سردار نے امام الانبیاء نے بھیجیا ہے حضور دا حکم ہے نبی پاک دا پیغام لے کے آیا سرکار دا حکم ہے اے قبیلے دے سردار نبی پاک کہندے نے اپنی بیٹی دا نکاح سعد دے نال کر دے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کردیاں اس قبیلے دے اندر پہنچ گئے اس قبیلے دے سردار دا دروازہ کھٹکھٹایا او بوے تے آیا حضرت سعد نو ویکھیا خیریت نہ لائیو حضور دا پیغام لے کے آیا نبی پاک دا حکم ہے سرکار دا پیغام ہے اے قبیلہ بنو ثقیف دے سردار اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دے اے حضور چاند دے نبی پاک دا حکم ہے سیرت دیاں کتاباں دس دیاں باپ نے سوچنا شروع کر دیتا کہ اندہ تے رنگ کالا ہے میری بیٹی حسن و جمال دی پیا کرے میں قبیلے دا سردار بھی ہاں میں دے نال اپنی بیٹی دا نکاح کر دیا حالی باپ سوچ دا ہی پیا ہے کیسے وہ لوگ سن صحابہ کرالا نے صحابیات بھی بڑے مقام اور درجہ رکھ دیا اللہ دی بارگاہ دے اندر اس سردار دی بیٹی پردے دی اوٹ اندر اپنے باپ دی گفتگو حضرت سعد نال سن دی پئی سی آواز دے کے کہندی ابا دیر نہ کر میں راضی ہاں اے پیغام لے کے آن والے نو نہ دیکھ پیغام بھیجن والی ہستی نو وے پیغام تا حضور بھیجیا ہے نبیوں دے سردار نے بھیجیا ہے لے کے آن والا نہ دیکھ اس واسطے نکاح کر دے تو میرا میں راضی ہاں باپ نے نکاح کر دیتا خوش نصیب ہو آج دی رات حضور دے ذکر گزری ہے گلاں تو اور بھی کیتیاں جا سکتی ہیں بزرگ تشریف لائن